گھر میں ہر طرف گہما گہمی تھی اور خوشیوں کا رنگ بکھرا ہوا تھا۔ صحن میں لگے ہوئے رنگ برنگے شامیانے، لائٹوں کی جگمگاہٹ اور عورتوں کے ڈھولک کے گیت ماحول کو اور خوبصورت بنا رہے تھے۔ میری اکلوتی بیٹی، میری لاڈلی، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یعنی میری بیٹی لارب کی آج شادی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی محنت اور مشقت کر کے ایک ایک روپیہ جوڑ کر اس دن کے لیے تیاری کی تھی۔ ہر باپ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو پورے احترام، عزت اور مان کے ساتھ رخصت کرے، اور میں بھی پچھلے کئی مہینوں سے اسی ایک دن کا خواب دیکھ رہا تھا۔ لارب بچپن ہی سے بہت شرمیلی اور نیک دل لڑکی تھی۔ جب اس کے لیے ایک اچھے اور نامور خاندان کی طرف سے رشتہ آیا تو ہم نے ہر طرح سے تسلی کرنے کے بعد ہاں کہہ دی۔ لڑکا ایک بڑی کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور خاندان کے لوگ بھی بظاہر بہت شریف اور مہذب نظر آتے تھے۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور شادی ہال جانے سے پہلے گھر پر کچھ قریبی رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد دے رہا تھا، کوئی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر داد دے رہا تھا تو کوئی لارب کی تعریف کر رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر خوشی بھی تھا اور ایک باپ ہونے کے ناطے دل میں ایک اداسی بھی تھی کہ میری بیٹی اب مجھ سے دور چلی جائے گی۔ میں اپنے کمرے میں تیار ہو کر باہر صحن میں آیا اور مہمانوں کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اچانک ہمارے گھر کے مرکزی اور دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ میں نے سوچا شاید کوئی مہمان یا رشتہ دار آیا ہوگا، اس لیے میں مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس ایک ناواقف اور اجنبی شخص کھڑا تھا۔ اس کا لباس صاف ستھرا اور قیمتی تھا، لیکن اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس نے سیاہ رنگ کا چشمہ لگایا ہوا تھا جو اس نے مجھے دیکھتے ہی اتار کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اب بڑے اخلاق سے پوچھا، جی بھائی، آپ کون ہیں؟ شاید آپ غلط پتے پر آ گئے ہیں یا کسی مہمان سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اس شخص نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت مدھم لیکن سخت اور سنجیدہ آواز میں کہا، اگر آج آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تو شاید آپ کو ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ یہ جملہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شادی والے دن گھر میں جہاں ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، اس اجنبی کے الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح تھے، میرے دل میں پیوست ہو گئے۔ میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایک باپ کے لیے اس کی بیٹی کے سب سے بڑے دن پر اس سے بڑی بدشگونی اور زہر آلود بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے غصے میں آ کر اس کی شرٹ کا کالر پکڑا اور ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا، تم کون ہوتے ہو میرے گھر میں آ کر ایسی فضول اور جاہلانہ بات کرنے والے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کی شادی کے موقع پر اتنی بڑی بکواس کرنے کی؟ نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں یا اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے تمہارا حشر بگاڑ دوں۔ وہ شخص دھکا لگنے سے 2 قدم پیچھے ہوا، لیکن اس کے چہرے پر نہ غصہ آیا اور نہ ہی خوف۔ اس نے اپنے کپڑے درست کیے، مجھ پر ایک افسوس بھری نظر ڈالی اور پھر بالکل خاموشی سے مڑا۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھا اور گاڑی تیزی سے گلی کے موڑ پر غائب ہو گئی۔ میں کچھ دیر تک وہیں دروازے کے پاس کھڑا کانپتا رہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں ہزاروں سوال گردش کرنے لگے۔ یہ کون تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ کوئی ہمارا دشمن ہے یا رشتے سے جلنے والا کوئی حسد کرنے والا انسان؟ اسی اسنا اور میرے چھوٹے بھائی نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بھائی صاحب کیا ہوا؟ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ بارات حال پہنچنے والی ہے، ہمیں بھی فوراً نکلنا چاہیے۔ میں نے جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات کو سنبھالا اور ایک لمبی سانس لی۔ میں نے سوچا کہ یقیناً کسی حاسد یا دشمن کی گھناؤنی چال ہے تاکہ اتنی بڑی خوشی کے موقع پر ہمارے گھر کا سکون برباد کیا جا سکے اور شادی میں رکاوٹ ڈالی جا سکے۔ میں نے اس بات کو اپنے دل میں ہی دفن کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر کا کوئی بھی فرد پریشان نہ ہو اور اس موقع پر کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہم سب شادی حال پہنچ گئے۔ شادی کی تقریب بہت شاندار انداز میں مکمل ہوئی۔ لڑکے والے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ دولہا بڑے احترام سے مجھ سے مل کر دعائیں لیا۔ تمام مہمانوں نے کھانا کھایا اور مبارکبادیں دی۔ رات کے 11 بجے رخصتی کا وقت آیا۔ جب لارب میرے گلے لگ کر روئی تو میں نے اس اجنبی کی بات بالکل بھول گیا۔ ایک باپ کی محبت اپنے بچی کی رخصتی کے وقت باقی تمام
باتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے شوہر کے ہاتھ میں دیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں اور اسے خوش دلی سے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شادی کے اگلے دن گھر میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ لاریب کے کمرے کو دیکھ کر بار بار آنکھیں بھر آتی تھیں، لیکن یہ تسلی تھی کہ وہ اپنے نئے گھر میں خوش اور آباد ہوگی۔ دن بھر رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہا اور ہر شام تک ہم سب تھکن سے نڈال ہو چکے تھے۔ شادی کے 2 دن گزر گئے، دوسرا دن بھی سکون سے گزر گیا، لیکن اس اجنبی کا وہ جملہ کبھی کبھی میرے ذہن کے کسی کونے میں آ کر دستک دیتا، مگر میں اسے وہم سمجھ کر جھٹک دیتا۔ پھر تیسری صبح آئی۔ صبح کے ٹھیک 6 بج رہے تھے۔ باہر ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا تھا اور پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہوئی تھی۔ میں بستر پر لیٹا ہوا آدھی نیند میں تھا کہ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ اس وقت فون کی گھنٹی کا بجنا کسی بھی انسان کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر دیتا ہے۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں، دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا۔ سکرین پر ایک نامعلوم اننون نمبر چمک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے انگوٹھے سے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے کچھ لمحوں تک مکمل خاموشی رہی، صرف سانسوں کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہی سنجیدہ اور بھاری آواز بھری جس نے شادی والے دن میرے گھر کے باہر مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انکل، میں وہی انسان ہوں جس کو آپ نے 2 دن پہلے اپنے گھر کے 2 دروازے سے دھکے دے کر بھگا دیا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا غصہ اب کچھ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اور آپ میری بات سننے کی ہمت رکھتے ہوں گے۔ یہ آواز سنتے ہی میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور غصے و خوف سے ملے جلے احساس کے ساتھ بولا، تم پھر سے وہی بکواس کرنے کے لیے فون کر رہے ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ ہم سے میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ تم کون ہو اور ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ فون کی دوسری طرف سے ایک ٹھنڈی آہ بھری آواز آئی۔ اس شخص نے بہت آرام سے کہا، انکل، کاش وہ سچ میں خوش ہوتی، لیکن سچائی یہ ہے کہ جس خاندان میں آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے وہ کوئی شریف یا عزت دار لوگ نہیں ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا فراڈ گروپ ہے جو امیر اور شریف گھرانوں کی لڑکیوں سے شادی کر کے ان کی زندگی برباد کرتے ہیں اور پھر انہیں بلیک میل کر کے بھاری رقم بٹورتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے چیخ کر کہا، جھوٹ بول رہے ہو تم۔ میں نے خود ان کے بارے میں پوری چھان بین کی تھی۔ لڑکا بڑی کمپنی میں کام کرتا ہے، ان کا اپنا گھر ہے، وہ سب ایک ڈرامہ تھا۔ انکل اجنبی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جس گھر میں آپ بارات لے کر گئے تھے وہ کرائے پر لیا گیا ایک بنگلہ تھا جو انہوں نے صرف شادی کا ناٹک رچانے کے لیے چند دنوں کے لیے حاصل کیا تھا۔ جس کمپنی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں سے وہ لڑکا 6 مہینے پہلے ہی دھوکہ دے کر کیس میں نکالا جا چکا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو ابھی اٹھیں اور اس پتے پر پہنچیں جو میں آپ کو SMS کر رہا ہوں۔ وہاں آپ کو آپ کی بیٹی کی اصل حقیقت نظر آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتا اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے ہی سیکنڈ میرے فون پر ایک میسج آیا جس میں شہر کے ایک پرانے اور بدنام علاقے کے ایک چھوٹے سے مکان کا پتہ لکھا تھا۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹنے والا تھا۔ میرا پورا اور وجود پچھتاوے اور بے یقینی کی لہروں میں گرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے، گاڑی کی چابی اٹھائی اور بغیر کسی کو بتائے گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ سڑکیں خالی تھیں اور میں دیوانہ وار گاڑی چلاتے ہوئے اس پتے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں مسلسل اس اجنبی کی باتیں گونج رہی تھیں۔ دل بار بار دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ سب ایک بڑا خواب ہو، کاش وہ اجنبی صرف کوئی جھوٹا انسان نہ نکلے اور میری بیٹی لاریب اپنے گھر میں بالکل محفوظ ہو۔ تقریباً 40 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد میں اس پتے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک
تنگ اور گندی گلی میں واقع ایک چھوٹا سا 2 منزلہ مکان تھا۔ گلی میں سناٹا تھا اور ماحول میں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میں نے گاڑی ایک طرف کی اور کانپتے قدموں سے اس مکان کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ اندر ایک چھوٹا سا صحن تھا جہاں پرانا سامان بکھرا ہوا تھا۔ اوپر والے کمرے سے شدید بحث اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک آواز میری بیٹی لاریب کی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور التجا کر رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیوں کیا؟ میرے بابا نے آپ کو اتنا سامان، اتنے پیسے دیے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور دوسری آواز اس کے شوہر یعنی میرے داماد کی تھی، لیکن اس کی آواز میں اب وہ شرافت نہیں تھی بلکہ ایک درندے جیسی سختی تھی۔ خاموش رہو، تمہارے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، ہم نے یہ بات شادی کسی محبت میں نہیں کی تھی۔ اب خاموشی سے اپنے باپ کو فون کرو اور 50 لاکھ روپے مانگو، ورنہ تمہاری ایسی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈالیں گے کہ تمہارا باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میرا چہرہ پر پسینہ آ گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ شرافت کا نقاب جو انہوں نے شادی کے دن پہنا ہوا تھا اب بالکل اتر چکا تھا۔ وہ لوگ میری معصوم بیٹی کو اپنے جال میں پھنسا چکے تھے۔ میں غصے اور غیرت سے دیوانہ ہو کر اوپر کی سیڑھیوں کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا میرے داماد اور اس کے 2 ساتھیوں نے مجھے دیکھ لیا۔ انہوں نے فوراً کریں کو اپنے قابو میں لیا اور ایک چاقو اس کی گردن پر رکھ دیا۔ لاریب مجھے دیکھ کر زاروں قطار رو پڑی، بابا بابا مجھے بچا لیں، یہ لوگ بہت برے ہیں۔ میرے داماد نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ کہا، او ہو، تو بوڑھا خود ہی چل کر آ گیا، چلو اچھا ہوا، اب تم خود ہی 50 لاکھ روپے کا انتظام کرو ورنہ اپنی بیٹی کا جنازہ لے کر جانا۔ بے بس ہو کر ہاتھ جوڑنے لگا، خدا کے لیے میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں تم لوگوں کو جو چاہیے دوں گا لیکن اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ اسی لمحے باہر گلی میں گاڑیوں کے ہارن اور سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور زور سے ٹھوکر سے کھلا اور پولیس کی ایک بھاری نفری اندر داخل ہو گئی۔ ان کے ساتھ وہی اجنبی شخص بھی موجود تھا۔ پولیس نے سیکنڈوں میں ان تمام مجرموں کو گھیر لیا اور ان پر بندوقیں تان لیں۔ میری بیٹی کو ان کے چنگل سے چھڑا لیا گیا اور پولیس نے ان دھوکے بازوں کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ میں نے اپنی بیٹی لاریب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ لاریب خوف سے کانپ رہی تھی اور میں اپنے رب کا اور اس اجنبی کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے آخری لمحے میں میری بیٹی کی عزت اور زندگی بچا لی تھی۔ پولیس ان مجرموں کو لے کر باہر نکل گئی تو میں اس اجنبی شخص کے پاس گیا۔ میری آنکھوں پر شرمندگی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کے منہ سے سامنے ہاتھ جوڑے اور اس کے آگے جھکنے لگا، لیکن اس نے جلدی سے مجھے سنبھالا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہاری بات نہیں سنی، میں نے تمہیں دھکا دیا، تمہاری توہین کی۔ اگر آج تم پولیس کو لے کر نہ آتے اور صحیح وقت پر مجھے خبر نہ کرتے تو میں اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر چکا ہوتا۔ تم کون ہو اور تم نے ہمارے لیے اتنا بڑا احسان کیوں کیا؟ اس اجنبی نے ایک درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولا، انکل 2 سال پہلے میری بھی ایک چھوٹی بہن تھی اسی گھر، وہ میں نے میری بہن کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلا تھا اور شادی کے نام پر اسے دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے میری بہن کو اس حد تک بلیک میل کیا کہ وہ ان کی اذیت برداشت نہ کر سکی اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اس دن کے بعد سے میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس گروہ کو بے نقاب کروں گا اور کسی بھی دوسری معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بات جاری رکھی، میں پچھلے کئی مہینوں سے اسی گروہ کا پیچھا کر رہا تھا۔ شادی والے دن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ آپ کی بیٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں تو میں آپ کو خبردار کرنے آیا تھا، لیکن آپ کی جذباتی حالت دیکھ کر
میں سمجھ گیا تھا کہ بغیر ثبوت کے آپ یقین نہیں کریں گے، اس لیے میں نے 2 دن تک پولیس کے ساتھ مل کر ان کے اس خفیہ ٹھکانے کا سراغ لگایا اور آج صحیح وقت پر آپ کو یہاں بلا کر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑوا دیا۔ یہ سن کر میرے پاس اس انسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ اس نے نہ صرف اپنی بہن کا بدلہ لیا، ایک قانونی اور درست طریقے سے لیا تھا، بلکہ میری بیٹی لارا کو ایک بہت بڑا عذاب اور تباہی سے بچا لیا تھا۔ ہم گھر واپس آئے، اگرچہ اس واقعے نے ہمارے دلوں پر گہرے زخم چھوڑے تھے، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میری بیٹی اب محفوظ تھی۔ ہم نے قانون کے مطابق اس رشتے کو ختم کروایا اور ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دلوائی۔ شاید اس لیے کہ ماں باپ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے تھے۔ آج کے دور میں بیٹیوں کو کسی قیمتی متاع کی طرح پالتے پوستے ہیں کہ کوئی درندہ ان کی عزت پر حملہ نہ کرے۔ سوچ سمجھ کر، جانچ پرکھ کر جب ان کو رخصت کرتے ہیں تب بھی وہ محفوظ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ساری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اس دن مجھے یہ سبق ملا کہ ظاہری چمک دمک اور شرافت کا ڈرامہ بعض اوقات سچائی کو چھپا لیتا ہے، اور جب کوئی انسان آپ کو سچی نصیحت کرنے آئے تو غصے اور غرور کے بجائے سچائی کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ قدرت بعض اوقات اجنبیوں کی صورت میں بھی ہمارے لیے فرشتہ بھیج دیتی ہے۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔